للمتقین اماما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، حفاظ گرامی قدر، اس شہر عقل کوٹ کے تمام ہی معززین، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اور سائٹ میں بیٹھنے والی ہماری تمام ہی مائیں اور بہنیں اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے بستی کا یہ سالانہ جلسہ جو پہلا جلسہ ہو رہا ہے، اور ان اساتذہ اکرام حضرات علماء نے آپ کے بچوں پر جو سال بھر محنت کی مدرسے میں، اس کا ان بچوں نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا اور اسے پیش کیا۔ میں نے آج ہی دوپہر میں، کون سا علاقہ ہے، وڑسنگ کے اس مدرسے میں دوپہر میں وہاں پروگرام تھا۔ ایک بات میں نے ان سے بہت زور دے کر کے کہی کہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ایک تو ان کو پڑھانا ہے اور ایک بڑی عمروں کے بچوں کو پڑھانا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم وہاں جامعہ اسلامیہ عقل کوہ میں بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑی کتابیں ہمارے پاس ہیں، وہ آسان ہے بڑے بچوں کو پڑھانا، اور درس اور لیکچر دے کے باہر ہو جانا یہ تو آسان ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبان پر قاف ادا نہیں ہوتا، ہا نہیں نکلتی، یہ معصوم بچے جو پہلی مرتبہ پارے تختی ہے، قاعدہ نورانی ہے، اور جو بھی ان کو سلیبس پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، یہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے۔ اس لیے ان بچوں سے وہ تختی کو یاد کروانا، قواعد کو زبانی یاد کروانا، اور جو بچے ناظرہ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ کا صحیح جاری کروانا، یہ بہت جگر گردے کا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ اساتذہ اکرام کو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی پڑتی ہے، بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ آپ غور کیجئے، انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بکریوں کو چروانے کا کام لیا ہے۔ انبیاء نے بکریاں چرائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرائی، اور دوسرے پیغمبروں نے چرائی، اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ سوال یہ ہے کہ بکریاں کیوں چرائی گئی ان سے، ان انبیاء علیہم السلام نبوت دینے سے پہلے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کو جب نبی بنائیں گے اللہ تعالیٰ آگے جا کر کے، تو یہ قوم بہت خطرناک قوم کے پاس یہ نبی بن کر کے جانے والے ہیں۔ خطرناک سمجھتے نا، ڈینجرس قوم، ٹیڑھی عقل والے، بھدے دماغ والے، ہے کہ نہیں، جلدی کسی کی نہ ماننے والے، باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنے والے، اور روز آنا تیری میری کرنے والے لڑاکو قسم کے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنا ایلچی، اپنا سفیر اور اپنا پیغامبر بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس قوم کو بات سمجھانی ہے اور بتانی ہے، اور جس قوم کو ان کے زمانے قدیم یعنی لمبے زمانے سے جہالت کے اندھیروں سے جس قوم کو نکالنا ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چرا کر کے قوت برداشت ان کے اندر پیدا کروائی. کیا پیدا کروائی؟ برداشت کی قوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں اور مینڈیوں کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک ادھر گئی تو سب ادھر جاتے, اور ایک نے اگر اپنا راستہ کراس کیا اور اپنی سمت اگر بدلی تو سب ادھر ہی جاتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کوئی ادھر جاتی ہے, کوئی ادھر جاتی ہے, بار بار ان کو سمیٹ کر کے لانا اور ان کو گھیرنا اور پھر ان کو اپنے صحیح رخ اور راستے پر ڈالنا, یہ نبی کو بار بار مشقت پیش آتی ہے. پھر وہ کوئی بکری ایسی ہوتی ہے صحرا و جنگل میں دور تک چلی جاتی ہے, پھر اسے ڈھونڈ کر کے لانا, یہ جو قربانی دینا پڑتی ہے, برداشت کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اشاروں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب نبیوں, امت بھی تمہیں اسی طرح ستائے گی جیسے یہ بکری اس وقت تمہیں ستا رہی ہے. تو برداشت کرنا. ایسے ہی ہمارے یہ اساتذہ اکرام مدرسوں میں اور مکتب میں ان چھوٹے بچوں کو بہت برداشت کر کے پڑھاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے محلے کے اور بستی کے لوگوں کو کبھی کبھی اپنے اس مدرسے میں اور مکتب میں جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک آدمی کسی چیز کو اپنی نگاہوں سے خود نہیں دیکھ لیتا تب تک اس کام کے متعلق صحیح رائے دینا آسان نہیں ہے. جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, محنت دیکھتا ہے, استاد کی الجھنیں دیکھتا ہے, بچوں کا ستانا دیکھتا ہے, بچوں کا شور و شغب دیکھتا ہے, تب آنے والے شخص کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان بچوں کو سنوارنا, ان کی تربیت کرنا ایک غیر معمولی کام ہے, آسان نہیں ہے. ایک بات تو میری یہ ہوئی. دوسری بات یہ سمجھیے کہ آپ کی بستی میں یہ مکتب جو اب جاری ہوا اور اس کا یہ پہلا سالانہ جلسہ ہوا آپ کے سامنے, یہ بہت بڑا کام آپ کی بستی میں شروع ہوا ہے. بہت بڑا کام. یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں, ان سینکڑوں اور یعنی تقریباً 100 بچے بتائے آپ نے, 60 لڑکے ہیں اور 40 لڑکیاں ہیں. یہ 100 بچے اور بچیاں قرآن سے ان کا رشتہ اور ناتا جڑ گیا, اور جس کا رشتہ اور ناتا قرآن سے مضبوط ہوگا اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے, اس کی زبان بھی منور ہو جاتی ہے, اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر بھی روشن ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. وہ سینہ اور وہ دل جس کے اندر قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو, وہ دل اور وہ سینہ جس کے اندر میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو, یعنی اسے ایک سورت بھی یاد نہ ہو, اسے 2-4 آیتیں بھی یاد نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس کے دل میں اور سینے میں قرآن کی کوئی بات, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیت الخریب, وہ ویران گھر کی طرح ہے. ایسا انسان اور اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے. اور ویران گھر جو ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا, سناٹا ہوتا ہے, وہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے, جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے, وہاں کیڑے اور مکوڑے اپنا گھر بنا لیتے ہیں, برابر. وہاں تکلیف دینے والے جانور اپنا اس کو آرام گاہ بنا لیتے ہیں. ایسے ہی جس ایمان والے کے سینے اور دل میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے, اس کا دل بھی ایسا ہی ویران ہوتا ہے. اب اس ویران دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں, کیونکہ قرآن نہیں ہے نا اندر, شیطانی خیالات آئیں گے, وسوسے آتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں, ڈپریشن کا یہ آدمی شکار بنتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, اس وقت تو بہت سارے علاقوں میں, ریاستوں میں, شہروں میں ہمارا جانا ہوتا ہے اور رپورٹ بھی آتی ہے. ہمارا اس وقت تو نوجوان بڑی کثرت سے سوسائڈ کر رہا ہے اور خودکشی کر رہا ہے. ڈپریشن میں نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے اس کا دور دور تک کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے. قرآنی آیات اور صورتیں اسے یاد نہیں ہے, قرآن کبھی کھول کر کے دیکھتا نہیں ہے. میرے بھائیوں, دنیا میں یہ ایک ایسی کتاب ہے
दुनिया में कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने पर सवाब है, जिसको चूमने पर सवाब है, जिसको सीने से लगाने पर अल्लाह की तरफ से सवाब है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, सिर्फ उसे देखते भी रहोगे तो सवाब मिलता रहेगा। बताओ दुनिया में कोई ऐसी किताब है कि आदमी उसको सिर्फ देखे और उस पर सवाब मिलता रहे? 3 चीजें तो ऐसी है जिन्हें देखने से सवाब मिलता है। एक वालिदैन है, माँ बाप को देखते रहो सवाब मिलता रहेगा। मोहब्बत की निगाह डालो माँ बाप पर, जो है मकबूल हज का सवाब हदीस पाक में बयान किया गया है। ऐसे ही जो अल्लाह की किताब पर यानी कुरान करीम पर नजर डालेगा और मोहब्बतों से जब इसको देखता है, अल्लाह ऐसे देखने वाले को सवाब अता करते हैं। और एक तीसरी चीज है जिसको देखने पर सवाब मिलता है, वो अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह है। उसको देखते बैठे तो अल्लाह ताला सवाब अता करते हैं। सैयदुना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक लिखा है कि जब कुरान करीम को वो हाथ में लेते थे, हजरत उमर कितने बड़े इंसान गुजरे, खलीफतुल मुस्लिमीन है। उस जमाने में 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर उनकी हुकूमत थी। यानी उस वक्त तो दुनिया के 2/3 हिस्से पर हुक्मरान थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। और इतना रौब और दबदबा अल्लाह ताला ने अता किया था। लेकिन उनके मुतालिक सीरत में लिखा हुआ है, काना वक्काफन इंदा किताबिल्लाही, जब वो अल्लाह की किताब को देखते थे और पढ़ते थे तो इंतहा दर्जे में रोया करते थे। बाज उलमा ने उनकी सीरत में और जिंदगानी के बारे में लिखा है कि रोते रोते उनकी दोनों आंखों के नीचे आंसुओं की नालियां बन गई थी। इस तरह अल्लाह की किताब को देख करके रोया करते थे। जब कुरान करीम को वो हाथ में लेते तो उसको सीने से लगाते, अपनी पेशानी से लगाते, कुरान करीम का बोसा देते और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मोहब्बत भरे लबो लहजे में कहते थे, हाजा किताबो रब्बी हाजा कलामो रब्बी, ये मेरे रब की किताब है और ये मेरे रब का कलाम है। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी अल्लाह की किताब से। मैं बहुत एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ, हमारे मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम समाज के बेशतर यानी अक्सर घरानों का ये हाल हो गया है। कुछ लोग इससे अलग हो सकते हैं कि आज कुरान करीम हमारे घरों में मेहराबों की जीनत बना हुआ है, जुज़दानों में लपटा हुआ है, ताकचों में सजा कर रख दिया गया है, उस पर मोटी मोटी गर्द गुबार पड़ जाती है, लेकिन कभी उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। तो तिलावत कब करेंगे उसकी? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये कुरान करीम हमारे लिए हिदायत नामा भेजा है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाली और मौजूदा सारी इंसानियत के लिए मैसेज है, मोहब्बत नामा है। अल्लाह की तरफ से ये दस्तूर जिंदगी है। अपनी जिंदगानी को गुजारने की गाइडलाइन अल्लाह ताला ने अपनी किताब में और कुरान में हमको अता की। गाइडलाइन है इसके अंदर। तो सबसे पहला हक इसका ये है कि इसकी तिलावत की जाए। सबसे पहला हक कुरान का है कि उसकी तिलावत की जाए। बड़ी महरूमी और बदकिस्मती की बात है कि घरों में अगर टेलीविजन हो, वीसीआर अगर रखा हो, लैपटॉप अगर रखा हुआ हो, तो उसको तो हम रोजाना साफ करते हैं, उस पर कपड़ा मारते हैं। लेकिन जमाना गुजर गया, महीनों बीत गए, लेकिन अल्लाह की किताब पर पड़ी हुई गर्द गुबार को कभी साफ करने की नौबत नहीं आती है। जब मेरे भाइयों हमारा ताल्लुक कुरान करीम से इतना कटा हुआ होगा, इतना टूटा हुआ होगा, और कुरान से इस तरीके से अगर हम बेगाना रहेंगे और दूर रहेंगे, घरों की रहमतें खत्म हो गई है, रिस्कों के और माल की बरकतें लुट गई हमारी, घरों का सुकून चला गया, हमारे आपस में दरारें हैं, रिश्तेदारियों में जो है आपस में जो है दूरियां हैं और इख्तिलाफात और नफरतें हैं। माल आदमी रोजाना बहुत कमाता है लेकिन उसको बरकत नजर नहीं आती है। भाई भाई से दूर बना हुआ है, सगा भाई अपनी बहन से दूर हटा हुआ है। मेरे भाइयों, घरों में इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया, रोजी की बरकतें खत्म हो गई, और इससे आगे बढ़कर मैं आपसे कहता हूं हमारी जिंदगियों की बरकतें खत्म हो गई। इस वक्त जिंदगियों में बरकत नहीं रही। हमारा आज का नौजवान जो है थोड़ा सा आगे उम्र उसकी ढलती और बढ़ती है, बूढ़ा नजर आने लगता है, बूढ़ा नजर आता है, जिंदगियों की बरकतें खत्म हो रही है। कुरान करीम से ये सालाना बच्चों का प्रोग्राम
ہمیں یہ میسج اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے امت کے نونہالوں اور اے امت کے جوانوں اور اے امت کے لوگوں، بندوں اور بندیوں، سب سے یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا سبق ہمارے اس پروگرام کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اپنے دل سے لگائیں اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ بھی کریں گے سب قرآن کی تلاوت؟ جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا پڑھنا وہ سیکھے، وہ سیکھے۔ دنیا میں ہر چیز سیکھی جاتی ہے۔ ڈرائیور بننا ہے تو ڈرائیورنگ سیکھی جائے گی، ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری سیکھی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر فضاؤں میں اگر ہوائی جہاز کو لے کر کے اڑانا ہے تو پائلٹ بننے کی شکشا اور اس کا ایجوکیشن اور اس کی تعلیم لینا پڑے گی۔ دنیا میں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی بغیر ایجوکیشن اور بغیر تعلیم کے یوں ہی بیٹھ جائے۔ اگر ڈاکٹر بغیر تعلیم کے اگر بیٹھ جائے گا، زندوں کا قبرستان آباد کرے گا، دھڑا دھڑ لوگ قبرستان میں جائے گے۔ پھر تو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ کس کے لیے آئی ہے؟ یہ تو ساری انسانیت کے لیے آئی ہے، لیکن ایمان والے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ ایمان والوں کا اللہ کی کتاب سے زیادہ گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم کتاب اللہ سے اپنے ناطے کو اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکتب میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، یہ مکتب کی طاقت سمجھو، یہ مکتب ہے نا، اس کی طاقت سمجھو۔ اس کی طاقت کو امریکہ اور یورپ والوں نے سمجھا ہے۔ کیسے؟ جب اس ملک میں انگریز آئے تو انہوں نے بڑوں کو بھٹکانے کے لیے ہاسپٹلز کا نظام قائم کیا، اور بچوں کو ان کے اسلامک عقیدے سے بھٹکانے کے لیے انہوں نے کانوینٹ اور چھوٹی چھوٹی نرسری اور اسکولوں کا نظام قائم کیا، اور ان کانوینٹ اور اسکولوں میں اور ان نرسری کلاسز میں انہوں نے عیسائیت کے عقیدے پر مشتمل سلیبس کو بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ دوسری برادری کے بچے متاثر ہوئے، دوسری قوموں کے بچوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن مسلم بچوں نے انکار کر دیا کہ ہم عیسیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتے، ہم عیسیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم مریم کو خدا نہیں مان سکتے ہیں، ہم تین خدا کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا خدا تو صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، کوئی سجدوں کا حقدار نہیں، کوئی ہماری پیشانیوں کے ٹکنے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے نفع اور نقصان کا اگر کوئی حقیقی مالک اگر ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مسلم بچوں نے اس کا انکار کر دیا، تو وہاں کے ٹیچروں اور پروفیسر نے اپنے پادریوں سے یہ شکایت کی، اپنے گروؤں سے، کہ ساری برادری کے بچے ہماری بات مان لیتے ہیں لیکن مسلم بچے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ پادری جب ادھر آئے اور انہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور اندر کی جب انہوں نے کھوج اور ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے دو بنیادیں، اس کی مسلم بچے تمہاری بات نہیں مانیں گے اور نہیں مان رہے ہیں، اس کی دو بنیادیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ مسلم بچوں کا پہلا مدرسہ ان کے ماں کی گود ہوتی ہے۔ پہلا مدرسہ کہاں چلتا ہے؟ ماں۔ میں اب اس پر آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، محدث کبیر ہے، وہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، تاریخ بتا رہے ہو جو ان کے بڑوں نے ان کو بتائی تھی، انہوں نے یہ نقل کیا کہ میرے والد صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو میرے والد صاحب کو ان کی والدہ نے، مطلب یہ کہ جب دودھ پینے کا ان کا زمانہ تھا اس وقت تو میرے والد صاحب کو 6 رکوع قرآن کے یاد ہو گئے تھے۔ 6 رکوع، دودھ پینے والا بچہ 6 رکوع قرآن کے اس کو یاد ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ تو حیرت انگیز بات ہے، انہونی بات ہے، ایک عجیب بات ہے۔ یہ تو عجیب بات نہیں، بات دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا کہ ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا اہتمام ہوتا اور قرآن اتنی کثرت سے اور زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ میرے والد صاحب کی جو ہے والدہ وہ کثرت سے قرآن پڑھتی تھی اور دودھ پلاتی تھی۔ اسی زمانے میں یہ معصوم اور شیر خار دودھ پینے والا بچہ سن کر اس کو قرآن کریم کے 6 رکوع یاد ہو گئے۔ یہ ممکن بات ہے۔ گھروں میں جب ماحول ایسا بنے گا، ماں کی گود
माँ की गोद का माहौल जब इस्लामी बनेगा, माएँ जब दीनदार बनेंगी, माओं में अखलाक की बुलंदी आएगी, माओं की जुबानें गालियों से महफूज रहेगी, माओं को ये छोटे और मासूम बच्चे अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगे, सजदा करता हुआ देखेंगे, अल्लाह की किताब को खोलकर उसकी तिलावत करने वाला जब ये छोटे बच्चे और बच्चियां अपने माँ और बाप को घरों में पाएंगे, उसकी बरकत से ये उसी डगर पर और उसी समतों में ये बच्चे भी जाएंगे। ये यकीनी बात है। जब माओं को देखेंगे तो वो भी पढ़ने वाले बनेंगे ना। घर से ये बात चलती है। अब लोग कहते हैं कि मौलाना मेरा बच्चा बहुत बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा भाई? उसको ना किसी ने बाहर का कर दिया है। बोले अबे कोई बाहर का नहीं है, किसी ने बाहर का किया नहीं है, ना इसको ऊपर का हुआ है, ना बाहर का हुआ है, ना इसको किसी और जगह। किसी के पास आजकल फुर्सत नहीं है किसी को कुछ करने की, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। सब कुछ अंदर का ही है, तुम्हारे घर का। अब बाहर बड़ा होकर के निकल रहा है ये सब कुछ। ये बड़ा हो गया, वो अंदर का निकल रहा है ना। खराबियां घरों से चलती है। गालियां जब घरों में दी जाएगी, बच्चे गालियां सीखेंगे जी। तो इन मकातिब की ताकत ये है कि जब इन मकतबों के अंदर बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लामिक नहज पर होगी और इस्लाम की रोशनी में जब इन बच्चों के अकीदे को हम मजबूत बना देंगे, फिर दुनिया की कोई बातिल हवा और नजरिया इन बच्चों के ईमान और अकीदे को बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए हमें बड़े एहतिमाम के साथ इन बच्चों को अपने इन मकतबों में और मदरसों में भेजना चाहिए और उसकी मुकम्मल तौर से हमें फिक्र करना चाहिए। एक बच्चा इस तरह मदरसे में पढ़ता, एक आलिम दीन किसी बस्ती में गए, जैसे आज मैं आपकी बस्ती में आया, अक्कलकोट के अंदर, अक्कल कुआ से अक्कलकोट में आया, लेकिन फासला बहुत लंबा है, 650 किलोमीटर का फासला है। दुआ करो कि अल्लाह हमारे इस रात के सफर को आसान बनाए, आसानी से हम पहुंच जाए मंजिल पर हमारी। कोई इस तरह मौलवी साहब आए तो आप जैसे मज में बैठा हुआ है ना यहाँ पर, उसमें से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। जैसे अभी सर ने कहा, इजहार तशक्कुर किया कि आपने ऐसे हीरे हमारे पास भेजे। वो एक आदमी आया और मौलवी साहब से कहा कि हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है यहाँ पर मदरसे का निजाम कायम किया और ये असातिज़ा हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहा कि बात असल में क्या है? कहा कि बात दरअसल ये है कि इस मदरसे और मकतब में मेरा बच्चा भी पढ़ता है। बहुत बदमाश था वो तो। देखो मकतब में कौन से बच्चे आते हैं? पूरे अक्खे गांव को टेंशन में डालने वाले बच्चे मदरसे में आते हैं, सर पे उठाने वाले, पूरे महल्ले को जो सर पे उठा लेते, जिसको आसान लफ्ज में कहूं वो बिगड़ेले बच्चे, वो बेचारे आते हैं मदरसे में। ये बड़े मदरसों के अंदर तो यही हाल है। हमारे पास आकर के बाज लोग कहते हैं मौलाना इसको आपके मदरसे में दाखिल कर लो, इसने तो पूरे महल्ले को सर पे उठा लिया है। बोले मौला ये टेंशन अब हमको देने आया। ठीक है, ये तो मदरसों का जिगर है, ये मकातिबे कुरानिया का जिगर है, ये उनकी ताकत और तासीर है कि पत्थरों को हीरा बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? पत्थरों को हीरा बना के निकलते हैं। कोई इमाम वक्त पैदा होता है, कोई मेंबर और मेहराब का जबरदस्त खतीब पैदा होता है, जो कोई तो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला पैदा होता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके ऐवान बातिल के अंदर लर्जा पैदा करता है, शरीयत इस्लाम की तर्जमानी करता है। न जाने कैसे कैसे सपूत और कैसे कैसे जियाले इन मदरसों ने उम्मत को हवाले किए। ये कोई आसान कारनामा और कोई मामूली कारनामा नहीं है हमारे मदारिस इस्लामिया का। वो कहने लगा आपका शुक्रिया। बात दरअसल ये कि मेरा बच्चा मकतब में जब से पढ़ने लगा, जब मकतब और मदरसे की छुट्टी होती है तो ये आता है घर पे और अपनी वालिदा के पैरों की मालिश करता है, पैर दबाता है। वाह, बच्चा अपनी माँ के पैरों की मालिश करता है। वो कहने लगा कि उसके अब्बा कहने लगे, मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा, बेटा ये तुमको किसने कहा करने, ऐसा तुम क्यों करते हो? कहा कि बात ये है कि हमारे मदरसे और मकतब में हमारे उस्ताद जी रोजाना हमको ये हदीस सुनाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तो माओं के पैरों तले है। वाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओं का क्या ऊंचा मकाम बताया। आज दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया।
بتائیے دنیا کے مذہبوں کی تاریخ بتائیے، کون سا دنیا میں مذہب ہے جس نے ماں کے مقام و مرتبے کو اتنا اونچا بلند کیا ہو کہ ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے اپنی جنت نشاور کر دی ہو؟ دنیا میں کوئی مذہب نہیں بول سکتا ہے یہ بات. اور باپ اس کا دروازہ ہے، باپ کا اکرام کر لیے دروازہ کھل جائے گا، جنت میں انٹری ہو جائے گی آپ کی. کیا تعلیمات ہے اسلام کی میرے بھائیوں. مکتب میں ہمارے بچوں کو یہی تو سکھایا جاتا ہے. تو کہنے لگا روزانہ پیر دباتا. میں نے اس کو پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. تو ابا جان میں امی کے پیر دبا کر اور اس کی مالش کر کے میں روزانہ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتا ہوں، میں روزانہ جنت تلاش کرتا ہوں. میرے بھائیوں اب بتائیے مکتب میں بھیجنے کا فائدہ ہے کیا نہیں ہے؟ نا، یہ ابا کے حقوق جانیں گے، یہ اماں کا احترام پہچانیں گے، یہ بھائیوں کی عظمتیں جانیں گے، یہ رشتہ داروں کے حقوق کو پہچاننے والے بنیں گے، یہ پڑوسیوں کا حق سمجھنے والے بنیں گے، یہ انسانیت کی خدمت کرنے والے بنیں گے. انسانیت کی خدمت کس نے کی؟ آج مدرسے والوں نے کی. اس ملک کی خدمت کس نے کی؟ مدرسے والوں نے کی. انگریزوں کی ناجائز طاقت سے پنجہ آزمائی کرنے والے اور اس ملک کو انگریز جیسی سپر پاور طاقت سے اپنے ملک کو دوبارہ لینے میں جو قربانیاں کس نے پیش کی تھی؟ وہ مدرسے کے علماء اور مشائخین تھے. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اس ملک کے چپے چپے پر ہماری قربانیوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہے. کوئی کہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم تو ہم نے تو اپنے دلوں سے اور اپنی چاہتوں سے اپنے ملک کی سرزمین کو قبول کیا ہے. ہم نے یہی رہنا، یہی مرنا اور یہی جینا پسند کیا ہے. اور ہم اپنے مدرسوں میں، اپنے مکتبوں میں، اپنے آنے والے ان بچوں اور بچیوں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ملک سے وفاداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنا، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ اپنا یوگدان دیتے رہنا، اپنی قربانیاں پیش کرتے رہنا، اپنی جان پر آنچ آ جائے تو آنے دینا، لیکن اپنے ملک کی عزت و آبرو کو ہمیشہ باقی رکھنا. ہم یہ سکھاتے ہیں مدرسوں میں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو یہ بات نہیں مل سکتی. لیکن اگر ہم نے میرے بھائیوں ان مدرسوں اور مکتبوں کو معمولی سمجھا اور اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا، آگے سمجھو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. کویت کا ایک عجیب واقعہ ہے. ایک والد نے، ایک باپ نے، بچے ذرا خاموش بیٹھے ہوگا. ایک والد نے کویت کی کورٹ میں، عدالت میں اپنے لڑکے کے خلاف مقدمہ پیش کیا. باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا پیش کیا کہ میرا ایک بچہ ہے، لڑکا جوان ہے، بڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ منتھلی یعنی ماہانہ مجھ کو خرچے کے پیسے دے. آج بھی ابا جان بیٹوں سے مانگتے ہیں نا خرچے کے پیسے. بیٹا کہتا ہے تم کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ ابے تیرے کو ضرورت ہے تو ان کو بھی ضرورت ہے، خرچے ان کے پیچھے بھی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکے نے اپنے باپ کی شکایت نبی سے کیا کہ میرے ابا میرے مال میں سے لے لیتے ہیں، خرچہ کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنے سے آپ انہیں روکیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کے والد کو، پوچھا آپ اس کے مال سے خرچ کرتے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سننا، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے ابا کا ہے. سنو نوجوانوں، تو بھی، تیرا سارا مال بھی تیرے ابا کا ہے. تیرے ابا جب چاہے تیرے مال میں سے جتنا چاہے لے سکتے ہیں. باپ ہے نا جس نے دنیا دکھایا، چلنا سکھایا، نو کو پلک سوارا، آبرودار انسان بنایا، سماج میں، سوسائٹی میں جینے کا ہنر جس نے سکھایا، کرینہ جس نے سکھایا، اس باپ سے کہتے ہو اور اس کی شکایت کرتے ہو. بعض نوجوان ہمارے بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں. جب والد صاحب ان کے کسی میٹر میں ان سے کوئی جب بات کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کہنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹا باپ سے کہتا ہے تم کو چپ بیٹھو، بولے تم کو کیا سمجھتا ہے. باپ بیٹا ایسا کہتا ہے باپ سے. آج کے زمانے کی بات ہے نا یہ. تو سماج بگاڑ کی طرف تیز رفتار جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر میرے نوجوانوں، اگر ہم نے اپنے والد کی رسپیکٹ نہیں کی، ان کا اکرام اور احترام نہیں کیا، زمانہ ہمیں ٹھوکروں میں رکھے گا، عزتیں نہیں پا سکتے.
दौलतों से इज्जतें नहीं है, बड़ी डिग्रियों से इज्जतें नहीं है, बहुत ज्यादा महलात और कोठी और बंगलों में रहने से इज्जतें नहीं है। अगर इज्जत है वो इस्लाम की डगर में है, अगर इज्जत है नबी के तरीके में है, अगर इज्जत है तो मेरे भाइयों इस्लामी आदाब के साथ जिंदगी गुजारने में ये इज्जत का रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। कुरान करीम कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते को चुनेगा और तय करेगा, अल्लाह ताला उसको जो है कबूल नहीं करते हैं और आखिरत में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस्लाम के अलावा किसी और रास्ते में इज्जत नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उस वालिद ने कोयत की अदालत में अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा पेश किया। आप मेरे बेटे को बुलाओ और उसको हाजिर करके कहो कि हर महीना मुझको वो कुछ ना कुछ खर्चे को पैसे दिया करे। अच्छा, मैजिस्टर ने, कोर्ट के मैजिस्टर जज साहब ने आदेश जारी किया और ऑर्डर दिया कि इनके बेटे को बुलाया जाए। बेटे को कोर्ट में हाजिर किया गया, कठेरे में खड़ा किया गया और जज साहब ने बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद है? कहा कि हाँ ये मेरे वालिद साहब है। कहा कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। कि क्या शिकायत कर रहे हैं? शिकायत ये है कि तुम अपने अब्बा को महीने में कुछ भी खर्चा नहीं देते, ये बात बराबर है? तो बेटे ने कहा कि यस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं देता हूं। कहा कि तुम क्यों नहीं देते हो अपने अब्बा को खर्चा? तुम्हारे पिता है, तुम्हारे फादर है, तुम्हारे वालिद है, तुम्हारे काबिले एहतराम है, उन्हें तुमको खर्चा देना चाहिए, तुम बेटे हो, क्यों नहीं देते हो? बेटे ने कहा कि जज साहब मेरे वालिद साहब को इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि ये तो करोड़पति नहीं अरबोपति आदमी है। कि अब्बा बहुत अरबोपति आदमी थे, ये तो अरबोपति आदमी है। कोयत का शेख बोले तो अरबोपति, वहां तो दीनार चल रहा ना, क्या चल रहा है? अपनी इंडिया के लोग की करेंसी है, नहीं समझे भाई? तो ये तो अरबोपति आदमी है, इसको जरूरत नहीं है इनको। तो जज साहब ने कहा कि जब आप अरबपति आदमी है तो अपने बच्चे से थोड़ी मंथली और महीने में आप खर्चा लेते हो, इसकी वजह क्या है? कहा कि नहीं, उसको तो देना है। आगे कहा बाप ने, जज साहब मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे बेटे को आप आदेश और ऑर्डर दे कि महीने में सिर्फ 1 दीनार, 1 दीनार का मतलब 1 रुपया, यहाँ का 1 रुपया, जिसे वो अपन 1 दीनार बोलेंगे ना, 1 दीनार और 1 रुपया ये मुझे ला करके दे, ये मैं चाहता हूं। लेकिन जज साहब मेरी एक शर्त है, ये 1 दीनार जो मुझे मेरा बेटा ला करके देगा, ये आया ना वाया किसी के जरिए नहीं चलेगा, ये खुद ला करके दे मेरे को, तो कबूल करूंगा, तो नहीं कबूल करूंगा। जज साहब ने कहा कि यार ये मैटर में तो कोई लेने देने का है नहीं, मतलब मैटर तो कोई ऐसा बड़ा और कोई गंभीर नहीं है, एक इसका आसान सॉल्यूशन है और आसान रास्ता है कि बच्चे को हम कहे कि भी ठीक है दे दिया करो हर महीना 1 रुपया अपने बच्चे। ठीक है, कोर्ट क्लोज हो गई, कोर्ट खत्म हो गई। बाद में जो है जज साहब ने वालिद साहब को आदेश दे दिया, बाप ने उस जो है कोर्ट के मैजिस्टर ने, कि तुमको हर महीना इसको अपने वालिद को 1 रुपया दे जाकर के देना है। लेकिन जज साहब ने वालिद को अकेले में मिल करके कहा कि बात कुछ और लगती है मुझको, इसमें कुछ और राज है। कहा कि बात दरअसल ये जज साहब, मुझे मेरे बच्चे के पैसे की जरूरत है। बोलो, नहीं है, मुझे मेरे बच्चे के पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो मेरे पास इतना है कि मुझे भी पता नहीं है कि कितना है, लेकिन मैंने आपसे कोर्ट में ये मुकदमा पेश करके मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा हर महीना 1 रुपया 1 दीनार ले करके जब मुझे देने आएगा तो मैं कम से कम हर महीना मेरे बच्चे का चेहरा देख लूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे जज साहब महीनों गुजर जाते हैं, मेरा ये नौजवान बच्चा अपनी सूरत न मुझे दिखाता है न मेरा चेहरा ये देखता है, मैं इसके चेहरे को देखने के लिए तरस जाता हूं, मैं इसके चेहरे को देखने के लिए तरस जाता हूं। इसलिए मैंने चाहा कि आप ये फैसला सुनाएं तो 1 रुपये के बहाने से हर महीना कम से कम मेरे बच्चे का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। एक बाप की ममता, एक बाप का प्रेम, एक बाप का दर्द और एक बाप की कुहन अपने बेटे के ताल्लुक से ये। और आज नौजवान क्या समझते हैं अपने बाप को? मेरे भाइयों, मकतब की तालीम के रास्ते से, इन मदरसों की मेहनत के रास्ते से हमारे इन नौनिहालों और बच्चों और बच्चियों को
یہی سمجھایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کا اکرام اور احترام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اکرام بھی اور احترام بھی کرنا ہے. اور یہ علم قربانیوں سے آتا ہے. یہ علم کس سے آئے گا؟ قربانیوں سے آئے گا. والدہ کو بھی قربانی دینا پڑے گی, والد کو بھی قربانی دینا پڑے گی. اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ بچوں کو حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, مدرسے میں بھیجیں گے. ایک شیطانی وسوسہ شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ بچے تھوڑی سی پگار میں, تھوڑے سے پیسوں میں کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے. ایک عجیب بات ہے, شیطان نے عجیب یہ خیال اور وسوسہ ڈال دیا ہے. یاد رکھو, اس علم کا رشتہ جیب سے اور دنیا سے نہیں ہے. یہ علم تو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آخرت کے لیے, خدمت انسانیت کے لیے. یہ علم تو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جہنم سے انسانیت کو بچانے کے لیے, اور اپنے پریوار اور اپنے بھائیوں اور امت کو جنت والا راستہ دکھانے کے لیے علم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. روزی کے دہانے اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بڑا طاقتور ہے ہمارا روزی دینے والا خدا. رزق کو کسی کا چھوٹ نہیں سکتا ہے. خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. رزق کو کسی کا چھوٹ نہیں سکتا ہے. خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. اللہ رات کے اندھیریوں میں اپنی بے شمار مخلوقات کو روزی دینے والا, پتھروں کی سختیوں میں خدا روزی دینے والا, اور سمندر کی گہرائیوں میں اور تاریکیوں میں ان گنت مچھلیوں کو کھلانے اور پلانے والا خدا, اور بغیر بینک بیلنس کے صبح سویرے بھوکے پیٹ جانے والے چرندوں اور پرندوں کو شام بھرا ہوا پیٹ لوٹانے والا خدا. ایسا طاقتور خدا روزی دینے والا ہے. اس علم سے جڑ جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آج میں عقل کوٹ میں آیا ہوں, صبح سے صرف وہ کھا ہی رہا ہوں. عقل کوٹ میں جب سے آیا میں تو کھا ہی رہا ہوں, اور بے شمار چیزیں, انگنت چیزیں دسترخوان پہ سجی اور چنی ہوئی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے اتنا کھلاتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مہربان خدا ہے ہمارے. اس لیے یہ نہ سوچے کہ بچوں کو اگر یہ تعلیم دیتے ہیں تو کیا ہوگا. اس لیے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرنا, مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا, ان کے اساتذہ کی اچھی تنخواہوں کا انتظام کرنا بھی اس تعلیم کا حصہ ہے. سر بات برابر ہے؟ اچھی تنخواہ کا انتظام. آج دیہاتوں میں پڑھانے والے نہیں ملتے. کیوں؟ آپ 4,000 اور 5,000 اور 3,000 روپیہ دیں گے, بیچارے اس کی زندگی کے مسائل وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن آج ہم لوگ اتنا زیادہ دیگر چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں نا, تو خرچوں کا میدان یہ بھی ہے. قربانیوں سے یہ علم آئے گا. قربانی معلمین دے رہے ہیں, آپ بستی والوں کو بھی قربانی دینا پڑے گا. اچھی تنخواہوں کا انتظام کرنا, بیٹھنے کے لیے اچھی بچات کا انتظام کرنا, اچھے ٹیبلز کا انتظام کرنا, یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے ذوق کی ہے, ہمارے شوق کی باتیں ہیں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. جی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, جو بہت چھوٹے سے یتیم, چھوٹے سے تھے, سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. ماں نے انتظام سنبھالا کہ اب بایزید کو دینی تعلیم دینا ہے. اب وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بھی عقل کوٹ میں بھی ایک مدرسہ ہے, وڑسنگ میں بھی ایک مدرسہ ہے, فلاں شلاپور میں بھی 2 مدرسے ہیں. جگہ جگہ مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کا اور مکاتب کا اتنا بڑا جال پھیلا دیا ہے اپنے کرم سے کہ کوئی بھی چھوٹا اور بڑا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنے کہاں جاؤں. بڑا بھی نہیں بول سکتا ہے اور چھوٹا بھی نہیں بول سکتا ہے. یہ اتنے حضرات علماء اکرام, حفاظ گرامی قدر, یہ معززین آپ کے سامنے آپ کے لیے قرآن اور حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. آپ آئے, کوئی آئے تو صحیح سیکھنے کے لیے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یتیم ہو گئے. ماں نے جو ہے بیڑا اٹھایا. ایک قافلہ آ رہا تھا, کہا کہ میرے بچے کو بھی لے کر کے جاؤ. ساتھ میں گئی, مدرسے میں داخلے کے لیے لے کر. بس یہی واقعہ سنا کے بات ختم کر دوں گا. ساتھ لے کر کے گئی تو استاد نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے. ماں کی قربانیاں دیکھو, بچہ بہت چھوٹا ہے تو یہ تو رہے گا نہیں, واپس آنے کی بات کرے گا, گھر آنے کی بات کرے گا. گھر تو بہت دور, کئی دن لگتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ زمانے میں. لیکن اس لیے ہم تمہارے بچے کا داخلہ اور ایڈمیشن نہیں کرتے. ماں نے کہا درد کے لہجے میں, میرے بچے کو لے لو, یہ یتیم ہے, اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے.
میں زندہ اکیلی جان ہوں، اس کی تعلیم و تربیت کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے، میں اس کو کس کے حوالے کروں گی؟ اس کو لے لو۔ اے بچیاں بیٹا خاموش ہو جی۔ تو دیکھو ماں کی شرط کیا ہے، کتنا پتھر رکھا ہوگا ماں نے اپنے کلیجے پر۔ ماں نے کہا استاد سے میرا بچہ یتیم ہے، آپ ایسا کرو اگر اس کو گھر کی یاد ستائیں گی اور یہ گھر آنے کی بات کہے گا تو اس سے کہنا تمہیں پورے 1 مہینے کا سبق 2 گھنٹے میں سنانا پڑے گا، یہ شرط لگا دینا میرے بچے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سنا نہیں پائے گا برابر، اور پھر وہ آپ اس کو بھیجنا نہیں۔ اس طرح میرے بچے کو اپنے پاس روکے رکھنا اور اس کو اچھا انسان بنانا، یہ فکر ضروری ہے۔ پیرنٹسوں کو یہ فکر آ جانا میرے بھائیوں اس وقت بہنوں کہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ اخلاق والا بن جائے، میرا بچہ اللہ والا بن جائے، یہ فکر کرنا ضروری ہے۔ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیچنا، علماء کی مجلسوں میں ان کو بٹھانا، دینی کوئی پروگرام ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے، دین کی کوئی مجلس ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ہم خود بھی جائیں اور اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لے کر جائیں تاکہ یہ دیندار بنے، اللہ والوں کی نگاہیں اس کے اوپر پڑ جائے۔ بہرحال لے کر کے گئی، استاد نے یہ شرط منظور کر لی، ٹھیک ہے اسی طریقے سے ماں چلی گئی، روتا ہوا روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور دل پر پتھر رکھ کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جو ہے 3 مہینے گزرے، بچے کو اماں کی یاد ستا رہی، میں اماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، یتیم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بایزید کہنے لگے اماں پاس جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا وہی شرط دہرا دی کہ دیکھو اگر تم اماں کے پاس جانا چاہتے ہو تو تم نے اب تک جو سبق پڑھا ہے 1 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا، یہ سارا سبق تم کو 1 سے 2 گھنٹے میں سنانا پڑے گا، اگر تم نے یاد کر کے سنا دیا تو تمہیں جانے کی اجازت۔ ظاہر سی بات ہے ایک یتیم بچے کا دل تڑپ رہا ہے ماں کو دیکھنے کے لیے، اس کا وہ سراپا انتظار بنا ہوا ہے، اس نے محنت چالو کر دیا، پورا 1-1.5 مہینے کا سبق جتنا بھی پڑھا تھا یاد کرنا چالو کر دیا، اللہ نے دستگیری فرمائی، قوت حافظہ عطا فرمائی، 1 گھنٹے میں پورا سبق یاد کر کے سنا دیا۔ ٹھیک ہے تم نے شرط پوری کر دی، تم جا سکتے ہو۔ کوئی قافلے کا انتظار تھا، کوئی ادھر سے آنے والا قافلہ ہوگا تو تمہاری والدہ کے گھر تمہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قافلہ آیا، اس میں بایزید رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا گیا، چھوٹے بچے، رات کا سناٹا تھا، بایزید رحمت اللہ علیہ نے، معصوم بچے نے، یتیم بچے نے ماں کی یادوں کے لیے آیا تھا، دروازے کو دستک دی، آواز دی، اماں جان تمہارا بیٹا بایزید کھڑا ہے۔ اماں جان نے دروازہ نہیں کھولا، کوئی آواز نہیں دی، پھر آواز دی اماں جان تمہارا بیٹا بایزید ہے، کہنے لگی اندر سے آواز آئی تم میرے بیٹے بایزید نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بایزید تو پڑھنے گیا ہے، وہ واپس تھوڑی آ سکتا ہے، وہ تو پڑھنے گیا ہے، وہ کیسے واپس آئے؟ کہا کہ نہیں اماں جان میں ہی ہوں تمہارا بیٹا۔ ماں نے ایک نہ سنی، سمجھ تو گئی تھی کہ میرا ہی بیٹا۔ کون ماں ہوں گی آج میرے بھائیوں جو اپنے بیٹے کی آواز نہ پہچانتی ہو؟ کون ماں ہوں گی جو اپنے بیٹے کی آواز نہ پہچانتی ہو؟ ماں کا درد، ماں کا دل، ماں کی ادائیں اور ماں کی دلچسپی اپنی اولاد سے کس قدر جو ہے خوبصورت ہوتی ہے اور کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی حکمرانی اور سلطنت میں آواز لگائی کہ ہماری سلطنت کے تمام خوبصورت بچوں کو حاضر کر دیا جائے، تمام خوبصورت بچوں کو حاضر کیا جائے۔ ساری مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک کے بعد ایک دورے کے لیے نکلا، بادشاہ وزٹ کے لیے نکلا، سارے بچوں کو دیکھ رہا ہے، یہ خوبصورت، یہ بھی بڑا خوبصورت، یہ بھی بڑا، ایسے بچے لٹھا دیے گئے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے، معائنہ کر رہا ہے، چلتے چلتے آگے دیکھا کہ ایک بچہ انتہائی کالا کلوٹا، انتہائی اس کے موٹے موٹے ہونٹ اور بس صورت بچہ، شکل صورت انتہائی بگڑی ہوئی۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بگڑ گیا، بادشاہ کا تو غصہ ناک پہ ہوتا ہے نا، ان کے غصے تو ناک پہ رہتے ہیں، غصہ آ گیا، کہا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے جس نے ایسے بدصورت بچے کو ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمارے حکم کی توہین کی اس نے، بلایا جائے اس کی اماں کو۔ اس کی ماں کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے ہمارے آرڈر کا پالن نہیں کیا، ہم نے خوبصورت بچوں کو لانے کو کہا تھا، تم نے یہ بدصورت بچہ پیش کر دیا۔ تو ماں نے ٹھنڈے لب و لہجے میں کہا بادشاہ سلامت، اگر میری جان بخشتے ہو تو ایک بات کہوں، میرے اس بچے کو میری آنکھیں لگا کر کے دیکھو، میرے اس بچے کو میری آنکھ لگا کر کے دیکھو، کائنات میں میرے بچے سے زیادہ خوبصورت بچہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے اور یہ ماں کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بایزید کو تو پہچان لیا تھا ماں نے کہ میرا ہی ہے، لیکن دروازہ کھولا نہیں، تھک ہار کر بایزید واپس چلے گئے، دہلیز پر سر پٹک دیا،
جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی بایزید چلے گئے, دروازہ کھلے گا نہیں آج, چلے گئے, کوئی قافلہ آنے والا تھا اس کے ساتھ چلے گئے, اور اس کے بعد سارا ماجرا استاد کو کہہ سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. باپ ارے استاد صاحب سمجھ گئے. بڑے مہربان ہوتے ہیں نا یہ مولوین بڑے مہربان ہوتے ہیں. یہ دست شفقت رکھتے ہیں ان بچوں اور بچیوں کے سروں پر, پیار سے انہیں پڑھاتے ہیں. استاد نے کہا کہ بیٹا آج ہی سے تم مجھے اپنا والد بھی سمجھو, اپنی ماں بھی سمجھو, اپنا دکھ درد مجھ سے شیئر کر دیا کرو, مجھ سے بتا دیا کرو, لیکن لگن سے پڑھو اور طے کر لو کہ جب تک تمہارے سر پر دستار فضیلت اور عالم ربانی ہونے کی پگڑی نہیں باندھی جاتی, جب تک تم اپنے گھر واپس جانے کا سوچنا بھی مت. بیٹے نے طے کر لیا, استاد کی بات کو دل میں بسا لیا, ایسا ہی کروں گا. چنانچہ ماہ و سال بیتتے چلے گئے, بیٹا لگن سے پڑھتا چلا گیا, سالوں سال بیت گئے. وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا والد کو, جس کا انتظار تھا استاد کو اور بچے کو. سر پر امامہ باندھا جا رہا ہے, عالم ربانی بن گئے, کتاب و سنت کا ترجمان بن گیا بیٹا, مفسر قرآن اور محدث زمانہ بن گیا بیٹا. سر پر جو ہے پگڑی باندھی بزرگوں نے, اور آج خوشیوں کے آنسو آنکھوں سے چھلک رہے ہیں, اور بڑا انتظار ہے کہ ماں کے چہروں کو دیکھ لوں. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پھر چلے جو ہے اپنے گھر کی طرف, اور آواز دی اپنے گھر پر کہ اماں جان تمہارا بایزید آ چکا ہے. اماں نے فوراً دروازہ کھول دیا, ماں نے فوراً دروازہ کھول لیا, بیٹی کی پیشانی کو چوما, سر پہ دستار فضیلت بندھی ہوئی ہے, عالم ربانی ہونے کی علامت پگڑی بندھی ہوئی ہے, چہرے کو بوسہ دیا, گلے سے لگایا, خوب بلائیں دی اور محبت کی, اور کہنے لگی بیٹا آج تو میرے لیے عید ہے اور خوشیوں والا دن ہے, لیکن میں تجھ سے ایک غلطی کی معافی چاہتی ہوں. ماں نے کہا بیٹے سے میں تجھ سے ایک غلطی کی معافی چاہتی ہوں. وہ غلطی میرے بچے یہ ہے کہ جب تم 3 مہینے کے بعد یا 1.5 یا 2 مہینے کے بعد جب تم واپس آئے تھے اور رات کے سناٹے میں تم نے کیواڑ کھٹکھٹایا تھا, دستک دی تھی, آواز لگائی تھی, بایزید تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے, میں تو تمہاری پہلی آواز میں سمجھ چکی تھی کہ میرا لخت جگر ہے, لیکن دل تو چاہتا تھا کہ دروازہ کھول دوں, دل تو چاہتا تھا کہ تمہاری بلائیں لے لوں, دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں گلے سے لگا کر تمہیں چوم لوں, لیکن اس وقت تو اللہ کی طرف سے مجھے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے بایزید کی ماں, آج اگر تو نے دروازہ کھول دیا اس طرح یہ بار بار گھر پہ آتا رہے گا, علم کی دولت سے محروم ہو جائے گا. یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اس علم کے پیچھے, یہ قربانیاں ہیں. آج ہم ایسی قربانی دینے تیار ہے؟ کیا حوصلہ ہے ہمارے پاس ان قربانیوں کا؟ ہم تو 10 قدم جب بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں تو اس کا ناک اور منہ نہیں صاف کرتے ہیں, ہاں اس کے کپڑے صاف نہیں کرتے, ہم اس کے چہرے اور مورے کو اور اس کے سر کے بالوں کو درست نہیں کر پاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تعلیم آپ کے اس بستی میں جو جاری اور ساری ہوئی ہے, ان علماء اکرام کو اور اس تعلیم کو آپ غنیمت جانیں. نوجوان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں. بچیوں سے بھی کہا میں نے آج دوپہر میں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. یہ زندگی کو تعلیم کے راستے سے اور آداب و اخلاق کے راستے سے ہمیں اتنا قیمتی بنانا ہے کہ ہماری یہ زندگی اوروں کے کام آئے, ہماری یہ زندگی اوروں کے کام آئے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائے, اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. میرے بھائیوں سب کرتے ہیں ارادہ اس کا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے اس مدرسے کو بھرپور ترقیوں سے نوازے, ان نونہال بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو اللہ تابناک اور روشن فرمائے. آپ کا بستی کا یہ مجمع ماشاءاللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ واقعی جو ہے اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے اور حوصلہ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا. ارادے کیجئے کہ ہمارے بچے عالم ربانی بنیں گے انشاءاللہ کہو. ارادے کیجئے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ کہو. ارادے کیجئے ابھی بیٹھ کر, اللہ تمناؤں کی لاج رکھتے ہیں اور یہ تمنا اللہ کے دربار میں خاص طور پر سیو کر لی جاتی ہے, محفوظ کر لی جاتی ہے. کسے پتا کہ ان بچوں اور بچیوں میں آنے والے وقتوں میں اپنے وقت کا کون امام وقت بنے گا, کون محدث جو ہے کتاب بنے گا, کوئی مفسر قرآن بنے گا اور امتوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا بنے گا. اس لیے ارادے کرو, حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے, نیک اور دیندار انسان بنائیں گے, بچیوں کو آداب زندگی سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی بستی کو رحمتوں سے نوازے اور اس مدرسے کو ترقیات عطا فرمائے. ماں بہنوں نے بھی بہت دلچسپی سے آج دوپہر میں بھی اور ابھی بھی باتوں کو سنا ہے. اللہ کرے کہ میری یہ بات اور ایک مسافر اور گداگر کی یہ بات دلوں میں اتر کر کے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمامی حضرات کا، خصوصاً ان علماء اکرام کا جنہوں نے مجھے بلایا اور موقع دیا، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک و لک الحمد حمدا لا منتہى لہ دون مشیئتک۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول و خیرا مما نقول۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی و آلہ وسلم تسلیما۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مرضیات پر چلنا آسان فرما، اپنی نامرضیات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس اجلاس کو بے حد قبول اور منظور فرما، آنے والوں کی حاضری کو اے اللہ ذخیرہ آخرت بنا۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو بے حد قبول فرما، ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو علم نافع عطا فرما، اخلاق کی بلندی عطا فرما۔ اے اللہ علم کے زیور سے ان کی زندگیوں کو مالا مال فرما۔ جو لوگ اس ادارے پر ان بچوں اور بچیوں پر محنتیں کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ اور معلمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی آخرت کو بھی کامیاب بنا۔ اے اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اپنے بچوں کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو ارتداد سے محفوظ فرما، قادیانیت سے محفوظ فرما، شکیل بن حنیف کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر گمراہی سے، ضلالت سے ہمارے ان نونہالوں کی، نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما، ان کے مال و منال میں برکت عطا فرما، اس بستی کے تمام لوگوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اہل علم اور علماء سے محبت کا بہترین صلہ ان کو عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، گھروں میں تلاوت قرآن کو زندہ و آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اسلامی نقوش پر اپنی اولاد کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے نور نظر بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے دکھوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری حاضری کو بے حد قبول فرما، علماء اکرام کی محنتوں کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے اس پروگرام کے لیے محنتیں کی، قربانیاں پیش کی، جان مال اپنا وقت صرف کیا، اے اللہ سب کو دارین میں، دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے مولا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ خداوند عالم ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مائک میں ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔